بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے معزز سامعین، عزیز دوستو، میرا آج کا موضوع صوبائی تقسیم ہے۔ جناب عمران خان نیازی صاحب اور عثمان بزدار صاحب کی اولین کوشش یہ ہے کہ کسی طرح پنجاب کو تقسیم کر دیا جائے۔ اس میں اگرچہ کچھ ٹیکنیکل فالٹ موجود ہیں، ٹیکنیکل رکاوٹیں موجود ہیں، جس کی وجہ سے صوبہ تقسیم نہیں ہو رہا، کیونکہ اس کے لیے صوبائی اکثریت کا ہونا، مرکزی حکومت کا رضامند ہونا اور اس کے علاوہ عوام کی رائے کا معتبر ہونا بھی ضروری ہے، جس میں ابھی تک موجودہ حکومت کامیاب نہیں ہو سکی۔ یعنی نہ تو صوبائی اسمبلی میں اس قسم کی قرارداد پاس کی جا سکتی ہے، ممبران کی اکثریت ان کو حاصل نہیں، اور نہ ہی قومی اسمبلی میں یہ ابھی قرارداد جو کہ وہ پیش کی جا سکتی ہے، کیونکہ اس میں بھی سوائے ناکامی کا اور کچھ نہیں ملے گا۔ البتہ جو کچھ موجودہ حکومت کر سکتی ہے پنجاب کی تقسیم کے لیے، وہ اپنی بھرپور توانائیوں کے ساتھ کر رہی ہے۔ مثلاً سیکریٹریٹ بنا دیا گیا ہے۔ سیکریٹریٹ بنانا کوئی معیوب چیز نہیں ہے، انتظامی لحاظ سے سیکریٹریٹ بنتے رہتے ہیں، لیکن وہ فارسی کا ایک شعر ہے، خشت اول چون حد میں مار کج، تا سریا می رود دیوار کج۔ جب پہلے اینٹ ہی ٹیڑھی رکھ دی جائے، شیخ سعدی صاحب فرماتے ہیں، عمارت کو آسمانوں تک پہنچا دو، وہ ٹیڑھی ہی رہے گی۔ صوبے بنانا، صوبائی تقسیم، یہ کہیں قرآن اور حدیث میں نہیں لکھی ہوئی کہ اس میں تبدیلی نہیں کی جا سکتی۔ دنیا میں ہزارہ صوبے بنے، ہزارہ علاقے بنے، ہزارہ ملک بنے، ان کی جغرافیائی صورت بدلتی رہی، ان میں کچھ ملک شامل ہوتے رہے، کچھ ملک خارج ہوتے رہے۔ ایک ہی ملک کی حدود ہزاروں میلوں تک پھیلی ہوئی تھی، جو سمٹ کر سینکڑوں میلوں تک آ گیا، جیسے برطانیہ صاحب بہادر تھا۔ اسی طریقے پر چھوٹے صوبے جو کہ وہ بڑے صوبے بنتے رہے۔ لیکن اس میں جب کسی قوم کو، کسی علاقے کے لوگوں کو، کسی زبان کو تضحیک کا نشانہ بنایا جائے گا، مذاق کا نشانہ بنایا جائے گا، اور بغیر اصول و ضوابط کے، کسی ضابطے کے بغیر تقسیم کی جائے گی، تو وہ یقیناً مقامی لوگوں کے لیے تکلیف دہ ہوگی۔ موجودہ جو صوبائی تقسیم ہے، یہ ہمارے لیے یقیناً تکلیف دہ ہے، ہم پنجابیوں کے لیے یقیناً تکلیف دہ ہے۔ آئیے میں ذرا تفصیل میں جانا چاہتا ہوں تھوڑا سا۔ صوبہ بننے کے لیے بنیادی طور پر 3 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ نمبر 1، جغرافیائی تقسیم، یعنی رقبہ کچھ اس قسم کا ہو کہ وہ ایک قسم کا پہاڑی علاقہ ہو، میدانی علاقہ ہو، صحرائی علاقہ ہو، برفانی علاقہ ہو، رقبہ آپس میں ملنا چاہیے۔ نمبر 2، اکثریت افراد کی ایک نسل سے تعلق رکھتی ہو، یعنی کہ ان کا بیک گراؤنڈ جو کہ ہے، مثلا انگریز ہیں، مثلا جرمن ہیں، مثلا پنجابی ہیں، مثلا راجستھانی ہیں، تو مثلا چائنا کے لوگ ہیں، ان کی اکثریت اس علاقے کے رہنے والوں کی کسی ایک نسل سے تعلق رکھتی ہو۔ تیسری چیز جو صوبائی تشکیل میں جو کہ ہے ضروری قرار دی جاتی ہے، وہ ہے زبان، تو اس علاقے کے رہنے والے لوگوں کی زبان بھی ایک ہو۔ آئیے ان تینوں نکات کی بنیاد پر ہم صوبائی تقسیم کی بحث کرتے ہیں۔ سب سے پہلے پنجاب کو لیں۔ اگرچہ سرائکی والوں کا دعویٰ ہے کہ ہماری زبان الگ ہے، لیکن یہ بات نہیں۔ زبان الگ کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ جب ایک علاقے کا آدمی دوسری زبان والے سے گفتگو کرے تو اسے سمجھنا ہے، ٹرانسلیٹ اور ترجمہ کرنا پڑے۔ لیکن موجودہ صورتحال تو یہ ہے کہ سرائکی جو ہے اگر ہمارے ساتھ میں بات کرتا ہے تو کوئی ایسا ہمارے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں کہ سرائکی کو نہ سمجھیں یا سرائکی پنجابی کو نہ سمجھے، بلکہ ہم ایک دوسرے کا سوال و جواب بھی دے سکتے ہیں۔ ہاں، البتہ دیہات کی زبان ہے، تھوڑی بہت گہری ہو جاتی ہے، لیکن یہ ایسا بھی مسئلہ نہیں کہ مفہوم نہ سمجھا جا سکے۔ ہمارا جو جنگوچوی لب و لہجہ ہے، لوکل لب و لہجہ، آپ اس کی میں بات کریں، اس میں بات سنیں تو جلندر، لدھیانہ، ہوشیارپور کا آدمی بھی سمجھے گا، ڈیرہ غازی خان کا آدمی بھی سمجھے گا، اسد آباد کا آدمی بھی سمجھے گا، اس ڈیرہ اسماعیل خان کا آدمی بھی اسے سمجھ جائے گا۔ گویا کہ پنجابی زبان کے مختلف لب و لہجے اس قسم کے نہیں ہیں کہ وہ سمجھے نہ جا سکیں۔ یہ ہے پنجاب کی صوبائی زبان کی صورتحال۔ اب آئیے ذرا دوسرے صوبوں کی طرف۔ صوبہ سرحد، یعنی جسے آج کل کے پی کے کہا جاتا ہے، یہ واضح طور پر 2 زبانوں میں تقسیم ہے، ایک ہے پشتو اور ایک ہے غیر پشتو۔
نسل کے لحاظ سے بھی دو ہے، ایک پشتون اور ایک غیر پشتون۔ علاقے کے لحاظ سے بھی دو ہے، یعنی کہ ایک بالائی علاقہ ہے جو چائنا کی طرف ہے، اس میں اونچے اونچے پہاڑ ہیں، جبکہ موجودہ کے پی کے میں پہاڑ تو ہیں لیکن وہ اتنے بلند نہیں ہے۔ لہٰذا اگر تقسیم کے اصولوں کو مد نظر رکھا جائے تو صوبہ سرحد کو یعنی کہ کے پی کے کو دو حصوں میں لازماً تقسیم کرنا چاہیے، ایک اس کا پختون علاقہ ہو اور ایک غیر پختون علاقہ ہو۔ جی، پختون غیر پختون علاقہ ہو۔ تو جب آپ نے ایک اصول طے کر دیا ہے، اس میں علاقہ چھوٹا آتا ہے، اس میں علاقہ بڑا آتا ہے، کسی طریقے پر بھی ہے، تو پھر یہ تو بات نہیں ہے کہ آپ ایک چھری پنجاب کے گلے پر چلائیں، وہی چھری اگر دوسرے کے گلے پر فٹ آتی ہے تو وہ کہا نہیں 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 یہاں پر نہیں۔ اب آئیے دوسری طرف، سندھ کی طرف۔ سندھ میں مختلف لب و لہجے بولے جاتے، سرائیکی لب و لہجہ بولا جاتا ہے، اس میں خالص سندھی لب و لہجہ بولا جاتا ہے۔ سندھ میں کچھ علاقوں میں بلوچی زبان بولی جاتی ہے، لیکن جو واضح تفریق سندھ کے اندر پائی جاتی ہے وہ سندھ اور کراچی کے درمیان ہے۔ کراچی ایک بندرگاہ ہے، بہت سارے ممالک جو کہ وہ ان کی بنیاد محض ایک بندرگاہ ہے، اور کراچی والوں کی نسل یعنی یو پی سی پی کے علاقہ کے لوگ یہ وہاں پر اکٹھے ہو گئے ہیں، اگرچہ اکٹھے کیے گئے ہیں، پھر یہ کہ ان کی مادری زبان اردو ہے۔ لہٰذا اگر تقسیم کے اصول کو مد نظر رکھا جائے یعنی جغرافیہ، زبان اور نسل کو، تو سب سے پہلے کراچی کو جو کہ ہے وہ سندھ سے الگ کر کے ایک صوبہ بنانا چاہیے۔ اسی طریقے پر آئیے بلوچستان کی طرف۔ اب کون بھلا شخص ہے جو یہ کہے گا کہ بلوچ اور پختون ایک ہی نسل ہے، ان کی زبان ایک ہے؟ کوئٹہ اور اس کے ارد گرد کے علاقہ میں پٹھانوں کی اکثریت ہے، پختونوں کی اکثریت ہے، جبکہ باقی علاقے میں بلوچوں کی اکثریت ہے۔ تو بھائی محترم صاحب، اگر آپ نے صوبہ بنانا ہے تو اس کو بلوچستان کو دو حصوں میں تقسیم کر دو۔ اب اس سے تھوڑا سا آگے میں تھوڑی سی اور وضاحت کر دوں، میں اپنی پنجابی ہونے کے ناطے تھوڑا سا وسیع ظرفی کا مظاہرہ کرتا ہوں۔ آپ کوئی بھی اصول بنا لیں صوبائی تقسیم کا، اگر وہ صوبائی تقسیم کا اصول ہم پنجاب کو تقسیم کرنے کے لیے تیار ہیں، آپ جو بھی اصول بنائیں، اگر اس اصول پر دوسرے صوبے بھی پورے اترتے ہیں تو پھر انہیں کیوں نہیں تقسیم کیا جاتا؟ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ کلیئر کٹ آپ پنجاب کے ساتھ دشمنی رکھ رہے ہیں، آپ کی دشمنی پنجاب کے ساتھ ہے۔ اب حال ہی میں جو یہ سیکریٹریٹ ملتان بنایا گیا ہے تو اس میں وہ صوبہ سرحد کے دو اضلاع ڈیرہ اسماعیل خان اور ٹانک، ان کو کیوں نہیں شامل کیا جاتا؟ وہ خالص سرائیکی علاقہ ہے، سرائیکی وہاں نسل بستی ہے، سرائیکی وہاں پر زبان بولی جا رہی ہے۔ اگر آپ کو سرائیکی صوبہ بنانا ہے تو پھر جو کہ وہ صوبہ سرحد کو قربانی دینی چاہیے، انہیں اپنے دو اضلاع جو کہ ہیں وہ حوالے کرنے چاہیے سرائیکی صوبے کے، لیکن انہیں ادھر شامل نہیں کیا جا رہا۔ اب میں اس سوال کا مزید کیا جواب دوں کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ تو آپ خود ہی سمجھ جائیں کہ آپ کے مقاصد کیا ہیں، آپ کے نشانات کیا ہیں، آپ کا ٹارگٹ کیا ہے اور آپ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ والسلام۔